فرض محال اگر مسٹر بھٹو شیخ مجیب کو انتقال اقتدار کے مخالف بھی ہوتے اور یحییٰ خان اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے میں مخلص ہوتا تو اسے کون روک سکتا تھا؟ 1970 کے انتخابات ایک آئین ساز اسمبلی کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ جنرل یحییٰ خان کی بدنیتی اور بالواسطہ انتخابی دھاندلی اس کے مارچ 1970 میں جاری کردہ لیگل فریم ورک آرڈر میں صاف طور پر دکھائی دیتی، جس کے تحت عام انتخابات کے قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے تھے۔ اس LFO میں ایسی غیر جمہوری اور غیر منطقی شکیں رکھی گئی تھیں جس سے جنرل یحییٰ کے سیاسی ذہن کی عکاسی ہوتی ہے، جس کے مطابق اس LFO میں تبدیلی کا حق صرف صدر مملکت جنرل یحییٰ خان کو ہے، یعنی جمہوری طور پر منتخب ہونے والے نمائندے ایک غیر منتخب صدر کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ اسمبلی کا پہلا کام آئین بنانا ہے جو اسے ہر حال میں 120 دن کے اندر پورا کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ اگر اسمبلی 120 دن کے اندر آئین تیار کر لیتی تو حتمی منظوری کے لیے اسے صدر مملکت جنرل یحییٰ خان کو بھیجنا ہے۔ اگر صدر اسے منظور نہیں کرتے تو وہ نظر ثانی کے لیے اسے دوبارہ اسمبلی کے پاس بھیجیں گے۔ اگر اسمبلی کا نظر ثانی شدہ آئین بھی صدر مملکت کو پسند نہیں آتا تو وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ شیخ مجیب نے 1970 کا الیکشن 6 نکات کی بنیاد پر لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ وہ 6 نکات یوں ہیں۔ نمبر 1، 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق فیڈریشن کا قیام، جس میں تمام صوبوں کی شمولیت رضاکارانہ ہو، گویا وہ جب چاہیں وفاق سے علیحدہ بھی ہو سکے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت صرف دفاع اور امور خارجہ کی ذمہ دار ہو، باقی تمام امور میں صوبے خود مختار ہوں۔ نمبر 3، دونوں حصوں کے لیے علیحدہ کرنسی ہو، ایک کرنسی کی صورت میں ایسا انتظام کیا جائے کہ ایک حصے کی دولت دوسرے حصے میں منتقل نہ ہو سکے۔ نمبر 4، ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار صوبوں کو ہو، صوبے مرکز کو اس کے امور چلانے کے لیے مخصوص رقم فراہم کرے۔ نمبر 5، غیر ممالک کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے صوبے خود مختار ہوں گے۔ نمبر 6، صوبے اپنے دفاع کے لیے اپنی علیحدہ ملیشیا اور پیراملٹری فورس قائم کر سکیں گے۔ شیخ مجیب نے انہی 6 نکات کی بنیاد پر الیکشن جیت کر 3/4 سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی تھیں اور وہ بلا روک ٹوک پاکستان کا آئین 6 نکات کی بنیاد پر منظور کرانے کی پوزیشن میں۔ The only feasible solution is the reordering of the constitutional structure by giving full regional autonomy to the federating units on the basis of our 6-point formula. جبکہ مسٹر بھٹو بھی اپنے موقف میں درست تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 نکات کی بنیاد پر مغربی پاکستان سے عوامی لیگ کا کوئی نمائندہ کامیاب نہیں ہوا تھا، لہذا آئین سازی کے معاملے میں مغربی پاکستان کے اکثریتی نمائندوں کا موقف بھی سنا جائے، جس کی نمائندگی مسٹر بھٹو کر رہے تھے۔ اس دوران بھٹو اور مجیب کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، لیکن شیخ مجیب 6 نکات سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بھٹو نے 5.5 نکات تک ماننے کا اعلان کر دیا۔ جو چھٹا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ صوبے اپنے دفاع کے لیے اپنی جو ملیشیا ہیں اور پیراملٹری فورسز وہ قائم کریں گے۔ تو بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے پیراملٹری فورسز تو رکھیں، آپ اگر تمام صوبے اپنی فوجیں بنا لیں گے تو پھر ایک پاکستان کا تصور جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ ابھی تک وہی ہوا جو فوجی حکمران چاہتے تھے، یعنی ملک کے 2 بڑے سیاستدان تالے آزما جرنیلوں کے بچھائے ہوئے جال کی رسیاں نہ کاٹ سکے اور آئین سازی کے معاملے میں
किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। लेकिन इससे आगे जो कुछ हुआ उसका फौजी हुकाम को अंदाजा नहीं था। उनका ख्याल था कि फौज निहत्ते अवाम को कुचल कर रख देगी और सदा बरसर इक़्तिदार रहेगी। लेकिन तारीख आपकी गलतियों को एक हद से ज्यादा माफ नहीं करती। फौज के साथ साथ वफाक पाकिस्तान भी हार गया। अब बकिया पाकिस्तान कांटों की सेज बन चुका था। अवाम इक़्तिदार के नशे में चूर जर्नैलों के टोले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते थे। जनरल याहिया खान का दौर इक़्तिदार संजीदगी, शराफत और जहानत की मौत साबित हुआ। नीम मुर्दा 2 लख्त पाकिस्तान